اللہ انسان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے ایمان والوں کے بیچ فرق صاف ہو سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ سورہ العنکبوت۔ پرانے زمانے میں جب وقت کی رفتار آج سے کہیں دھیمی تھی اور انسان کے دل میں ایمان کی روشنی زیادہ تیز تھی، وہیں ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بندے کی جس نے دنیا کی ہر سختی کو صبر سے گلے لگایا اور اپنے رب پر کامل یقین رکھا، چاہے کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں۔ اس دور میں لوگ کہتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی تنگ دستی سے اور کبھی خوشحالی سے، اور دونوں میں سے اصلی امتحان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھولے، نہ فقیری میں اور نہ امیری میں۔ وادی نور نامی گاؤں کے سب سے دور کنارے پر، جہاں صرف خاموشی اور ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں جو بارش میں پگھل جاتی، چھت سوکھی گھاس اور لکڑیوں کی تھی جو گرمی میں بھنبھناتی رہتی، اور دروازہ اتنا پرانا تھا کہ ہر بار کھلنے پر چرمراہٹ اس کی بے بسی بیان کرتی۔ اسی گھر میں رہتا تھا ابراہیم۔ عمر کوئی 3032 سال، قدمیانہ رنگ گیہوں، چہرے پر محنت کی چھاپ اور ماتھے پر ہمیشہ نماز کے نشان۔ اس کے کپڑے پرانے اور بے رنگ تھے، جوتے پھٹے ہوئے، مگر جب وہ چلتا تو اس کی چال میں ایک وقار تھا، وہ وقار جو صرف سچائی اور ایمان سے آتا ہے۔ ابراہیم روز صبح فجر سے پہلے اٹھتا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی، وہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ وضو کرتے وقت وہ اتنی توجہ سے پانی استعمال کرتا کہ لگتا جیسے اس کے پاس سونا ہو۔ پھر وہ اپنی پرانی جانماز پر کھڑا ہوتا اور اس خشوع سے نماز ادا کرتا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ سجدے میں وہ اتنی دیر تک رہتا کہ لگتا اسے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا، یا اللہ، میرے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ کھیت ہے، نہ مکان، مگر تیری رحمت پر میرا بھروسہ اتنا پکا ہے کہ میں کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ تو جو بھی دیتا ہے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر مجھے تنگ دستی میں رکھے تو مجھے صبر اور شکر کی دولت سے محروم مت کر۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ پرندے بھی چپ ہو کر سنتے۔ پھر وہ اپنے روز کے کام پر نکل جاتا۔ ابراہیم کی بیوی کا نام نادرہ تھا۔ جب پہلی بار اس سے اس کی شادی ہوئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم بڑا خوش نصیب ہے جو اسے ایسی بیوی ملی، مگر شادی کے بعد دھیرے دھیرے نادرہ کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ اسے غریبی سے سخت نفرت تھی۔ اسے چاہیے تھا شاندار گھر، مہنگے کپڑے، سونے کے زیورات اور سماج میں عزت۔ جب اسے سمجھ آئی کہ ابراہیم بس ایک معمولی مزدور ہے جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے، تو اس کا دل بھر گیا۔ ہر روز جب ابراہیم دن بھر کی محنت کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹتا تو نادرہ اس کا استقبال تلخ باتوں سے کرتی۔ کب تک یوں ہی رہیں گے ابراہیم؟ وہ کہتی، اس کی آواز میں تلخی صاف جھلکتی۔ دیکھو، پڑوس میں قاسم کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کی بیوی کے پاس کتنے سونے کے زیورات ہیں، اور ہم تو بھکاریوں کی طرح جی رہے ہیں۔ ابراہیم آہستہ سے جواب دیتا، نادرہ، رزق تو بنٹا ہوا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہے، سر پر چھت ہے، اور سب سے بڑی بات ایمان ہے۔ لیکن نادرہ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، ایمان سے پیٹ بھرتا ہے کیا؟ ایمان سے عزت ملتی ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، میں شرم سے مر جاتی ہوں۔ لوگوں کی ہنسی اور عزت استھائی ہے نادرہ۔ ابراہیم سمجھاتا، اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہمارے عمل سے ہے، مال سے نہیں۔ مگر نادرہ اپنی بات پر اڑی رہتی۔ دھیرے دھیرے اس کے لب و لہجے میں تلخی بڑھتی گئی۔ وہ رات رات بھر جاگتی رہتی، گاؤں کے امیر لوگوں کے بارے میں سوچتی اور اپنی قسمت پر روتی۔ ابراہیم روز صبح جلدی نکل جاتا۔ وہ گاؤں کے بازار میں جاتا جہاں مزدوروں کی منڈی لگتی تھی۔ وہاں دکاندار اور امیر لوگ آتے اور اپنے کام کے لیے مزدور چنتے۔ ابراہیم کے ہاتھ مضبوط تھے اور اس کی محنت کی شہرت تھی۔ کوئی اس سے بوریاں اٹھواتا، کوئی کھیت میں کام کرواتا، کوئی دیوار بنواتا۔ وہ سارا دن دھوپ میں جلتا رہتا، پسینے سے لت پت، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ اور سبحان اللہ رہتا۔ ایک دن اس نے ایک امیر دکاندار کے لیے صبح سے شام تک بوریاں ڈھوئیں۔
کام اتنا سخت تھا کہ اس کی کمر درد سے چور ہو گئی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ شام کو جب دکاندار نے اسے مزدوری دی تو صرف چند سکے تھے، بم مشکل 2 دن کی روٹی کے لائق۔ ابراہیم نے سکے گنے، مسکرایا اور کہا، بارک اللہ، یہی میرے نصیب میں تھا آج۔ دکاندار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم ناراض نہیں ہو؟ اتنی محنت کے بعد اتنا کم پیسہ؟ ابراہیم نے جواب دیا، ناراض کس سے ہو؟ اگر آپ نے کم دیا تو یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جو مجھے ملا وہ میرے رب نے میری طرف سے طے کیا تھا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دکاندار کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے کچھ اور سکے نکالے اور ابراہیم کو دیے۔ لو بھائی، تم نے مجھے سبق سکھا دیا آج۔ یہ ابراہیم کا مزاج تھا، وہ کبھی کسی سے بحث نہیں کرتا، نہ جھگڑتا نہ ناراض ہوتا، بس اپنا کام کرتا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا قاسم بن شجاع۔ وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس وسیع کھیت تھے جہاں گیہوں، جو اور زیتون اگتے۔ اس کے پاس سینکڑوں بکریاں اور بھیڑیں تھیں۔ اس کا گھر نہیں، اس کا محل گاؤں کی سب سے اونچی جگہ پر بنا تھا۔ 3 منزلہ پتھروں کا بنا خوبصورت نقاشی سے سجا اور چاروں طرف باغیچے۔ قاسم کا رنگ گورا تھا، قد لمبا اور چہرے پر گھمنڈ صاف جھلکتا تھا۔ وہ مہنگے کپڑے پہنتا، اچھے گھوڑے پر سوار ہوتا اور جب بھی گاؤں میں نکلتا تو نوکر جا کر ساتھ ہوتے، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتا، مزدوروں کو کم مزدوری دیتا اور اپنی دولت پر اتنا گھمنڈی تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم اس کے کھیت میں کام کرنے گیا۔ صبح سے شام تک اس نے کھیت میں ہل چلایا۔ شام کو جب وہ مزدوری لینے گیا تو قاسم نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی کیڑا ہو۔ یہ لو۔ قاسم نے کچھ سکے پھینک دیے جو زمین پر گرے، اور اگلی بار جلدی کام کرنا، تم جیسے آلسی مزدوروں سے مجھے نفرت ہے۔ ابراہیم نے جھک کر سکے اٹھائے، آہستہ سے دھنیہ واد کہا اور چلا گیا، مگر اس کے دل میں قاسم کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ ادھر ابراہیم کی بیوی سوچتی، کاش میرا شوہر بھی قاسم جیسا امیر ہوتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک خطرناک خیال پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ قاسم کی نظروں میں آ جائے تو شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ ایک دن جب وہ جان بوجھ کر اس وقت محل کے سامنے سے گزری جب قاسم باہر تھا تو اس نے اچانک اپنا پلو گرا دیا اور اسے اٹھانے کے بہانے رک گئی۔ قاسم نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت جان بوجھ کر یہاں آئی ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا، مگر اس کی آواز میں الاس نہیں تھا۔ نادرہ نے شرم سے سر جھکا لیا، مگر وہ بناوٹی شرم تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس قسمت نے ہمیشہ تنگ دستی ہی لکھا ہے ہمارے لیے۔ قاسم مسکرایا۔ وہ مکاری بھری مسکراہٹ تھی۔ تنگ دستی تو انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کچھ لوگ غریبی کو گلے لگاتے ہیں اور کچھ لوگ بہتر زندگی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات چیت کا آغاز تھا۔ اس دن کے بعد نادرہ روز اس وقت نکلنے لگی جب قاسم باہر ہوتا۔ وہ بہانے بناتی، وہ رکتی اور دھیرے دھیرے ان کے بیچ ایک رشتہ بننے لگا۔ وہ رشتہ جو حرام تھا، گناہ تھا، اور جس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہیم کو ان سب باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ صبح نکل جاتا، شام کو لوٹتا اور اپنی بیوی کی تبدیلی کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ نادرہ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے جو انہیں خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ اس نے پوچھا معصومیت سے۔ نادر نے جھوٹ بولا، ایک پڑوسن نے دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اسے فٹ نہیں آتے۔ ابراہیم کو شک نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بیوی پر بھروسہ کیا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ تحفہ قاسم کا تھا جو نادرہ نے چھپ کر قبول کیا تھا۔ راتوں کو جب نادرہ سوتی تو ابراہیم اٹھ کر تہجد پڑھتا۔ وہ لمبے سجدوں میں اپنے رب سے دعا کرتا، یا اللہ میری بیوی کو سیدھی راہ پر رکھ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی طاقت دے، اور اگر میرے گھر میں کوئی فتنہ آنے والا ہے تو مجھے صبر دے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فتنہ پہلے ہی گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ مہینوں گزر گئے۔ نادرہ کا دل ابراہیم سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ اس کے دل میں صرف قاسم کی محبت، یا یوں کہیں لالچ باقی رہ گئی تھی۔ ایک رات جب ابراہیم عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ نادرہ غصے میں ہے۔
اس کا چہرہ لال تھا اور آنکھوں میں آگ۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے فکر سے پوچھا۔ نادرہ برس پڑی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ پڑوسی بھی سن سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ پوچھتے ہو تم؟ ہر روز یہی سوال، یہی چنتا اور یہی بے بسی۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے، تمہاری اس فقیری سے، اس ٹوٹے گھر سے، ان پھٹے کپڑوں سے، سب کچھ سے۔ ابراہیم سنہ رہ گیا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ نادرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر شکر کرو۔ ہم بھوکے تو نہیں ہیں، بھوکے تو نہیں ہیں۔ نادرہ نے مذاق اڑایا۔ واہ، کیا خوب تسلی ہے۔ میں اس تنگ دستی میں ایک دن اور نہیں رہ سکتی۔ تم بالکل ناکارہ ہو، مرد کہلانے لائق نہیں ہو۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیوی اس سے ایسی باتیں کرے گی۔ نادرہ پلیز، اس نے کہا۔ کچھ نہیں، نادرہ چیخی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، نکل جاؤ اس گھر سے۔ ابراہیم کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے گھر سے نکال رہی ہو؟ ہاں، نادرہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ میں کسی اور کی ہونے والی ہوں، کسی ایسے شخص کی جو مجھے وہ زندگی دے سکے جس کی میں حقدار ہوں۔ ابراہیم سمجھ گیا۔ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اس نے اپنے آنسو پونچھے اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا جس میں ایک قرآن، تھوڑی روٹی اور پانی کی ایک چھوٹی مشق تھی، اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جسے اس نے اتنی محبت سے بنایا تھا، جہاں اس نے اپنی خوشیوں کے خواب دیکھے تھے۔ پھر وہ چل پڑا اندھیری رات میں بے منزل، مگر اس کے دل میں ابھی بھی اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ رات کی تاریخی اتنی گہری تھی کہ ابراہیم کو اپنے ہاتھ بھی مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس کے پھٹے کپڑوں میں سے گزر کر ہڈیوں تک ٹھٹھرا دیتی تھی، مگر جسم کی سردی اس کے دل کے زخم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ ہر قدم پر اسے لگتا کہ شاید نادرہ پکارے گی، شاید اسے پچھتاوا ہوگا، شاید وہ کہے گی واپس آ جاؤ، مگر پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز اور دور کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے آخری گھر کے پاس پہنچ کر ابراہیم رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گاؤں جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، جہاں اس کی تمام یادیں تھیں، وہ سب اب اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دل سے دعا کرنے لگا۔ یا رب العالمین، یا رحمان الرحیم، میں تیرے سامنے بالکل بے بس کھڑا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ بیوی، نہ کوئی سہارا۔ ڈھونڈو، جہاں بھی ہو اسے واپس لاؤ، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ مگر ابراہیم کہیں نہیں ملا۔ 7 آدمی الگ الگ دشاؤں میں گئے، شہر میں پوچھا، گاؤوں میں پوچھا، راستوں پر پوچھا، مگر ابراہیم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ شیخ حمزہ بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ ہر نماز میں دعا کرتے، یا اللہ ابراہیم کو سلامت رکھ، اور اگر ممکن ہو تو اسے میرے پاس واپس لا تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ مگر ابراہیم بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ پھر سے صحرا میں تھا، پھر سے تنہا، پھر سے بے سہارا، مگر پھر بھی اس کا یقین اللہ پر برقرار تھا۔ ابراہیم صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے۔ اس کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، پانی بھی۔ اس کے کپڑے اور بھی پھٹ گئے تھے، جوتے بالکل خراب ہو چکے تھے، اور اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کا ایمان وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ہر رات وہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے سجدہ کرتا اور کہتا، یا اللہ، تو نے مجھے 2 بار آزمایا، پہلے گھر سے نکالا، پھر بے عزت کیا، مگر میں جانتا ہوں کہ تیری ہر آزمائش میں حکمت چھپی ہے۔ شاید تو مجھے کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے، یا شاید مجھ سے میرے گناہ دھو رہا ہے۔ جو بھی ہو، میں تجھ پر راضی ہوں۔ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک شام جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، بھوک اور پیاس سے لڑکھڑا رہا تھا، وہ ایک اونچے ٹیلے کے نیچے گر پڑا۔ اس نے سوچا شاید یہی اس کا آخری پڑاؤ ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کیں اور اپنے رب کے حوالے ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، اچانک ابراہیم کو اپنے چہرے پر کچھ نرم سی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بلی
اس کے چہرے کو سہلا رہی ہے اور میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ بلی بہت چھوٹی تھی، شاید کچھ ہفتوں کی۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ ابراہیم نے مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بلی کو چھوا۔ بلی اس کے ہاتھ سے لپٹ گئی جیسے کہہ رہی ہو، مجھے چھوڑو مت۔ سبحان اللہ، ابراہیم نے دھیرے سے کہا، تو بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں، چل ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ نہ جانے کہاں سے اس میں طاقت آئی۔ وہ اٹھا، بلی کو گود میں اٹھایا اور آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے پر اسے ایک پرانا کنواں ملا۔ کنواں سوکھا تھا مگر نیچے تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ ابراہیم نے اپنی پگڑی اتاری، اسے لمبا کر کے پانی میں ڈوبایا اور پھر نچوڑ کر پانی کی بوندیں اپنے منہ میں ڈالیں۔ پھر اس نے بلی کو بھی ویسے ہی پانی پلایا۔ بلی نے پیاس سے پانی پیا۔ ابراہیم مسکرایا، اللہ کا شکر ہے ہم پانی مل گیا۔ اس رات وہ کنویں کے پاس ہی رک گیا۔ بلی اس کی گود میں سو گئی اور ابراہیم نے اسے اس طرح سہلایا جیسے وہ کوئی انمول خزانہ ہو۔ اے چھوٹی، اس نے پھسپھساتے ہوئے کہا، تو جانتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئی اور ایک عورت کو صرف ایک بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم ملی۔ اللہ کے یہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بیکار نہیں جاتی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، شاید تو نے اس بلی کو میری تنہائی دور کرنے بھیجا ہے، یا شاید تو مجھے آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی تکلیف میں بھی تیری مخلوق پر رحم کرتا ہوں یا نہیں۔ جو بھی ہو، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگلی صبح جب ابراہیم اٹھا تو دیکھا کہ بلی غائب ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہاں گئی؟ کہیں کوئی جانور تو نہیں اٹھا لے گیا؟ تبھی اسے دور بلی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف گیا تو دیکھا کہ بلی ایک پتھر کے پاس بیٹھی ہے اور بار بار میاؤں کر رہی ہے۔ ابراہیم قریب گیا۔ بلی نے پتھر کو پنجے سے کھرچا اور پھر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کیا تو مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ اس نے پتھر ہٹایا تو نیچے ایک تنگ سی سرنگ نظر آئی۔ سرنگ اندھیری تھی اور اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بلی سرنگ میں گھس گئی۔ ابراہیم نے سوچا کیا کروں، مگر پھر اسے لگا کہ شاید یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ اس نے بسم اللہ کہا اور سرنگ میں اتر گیا۔ سرنگ تنگ تھی، اندھیری تھی۔ ابراہیم کو گھٹنوں کے بل رینگنا پڑا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ڈر سے نہیں کہ حیرت سے کہ یہ کہاں لے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ کھلی اور ابراہیم ایک بڑی گفا میں پہنچ گیا۔ گفا کے اوپر ایک شگاف تھا جہاں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، اور پھر ابراہیم نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں کر سکا۔ گفا میں ہر طرف چمک تھی، سونے کے سکے ڈھیر لگے تھے، چاندی کے برتن رکھے تھے، قیمتی جواہرات بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں پرانی تلواریں تھیں جن پر نقاشی تھی، دوسرے کونے میں پرانی کتابیں اور خط رکھے تھے۔ یہ کسی پرانے بادشاہ کا خزانہ لگ رہا تھا جو صدیوں سے یہاں چھپا تھا۔ ابراہیم سن رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سجدے میں گر پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ روتے ہوئے کہتا رہا، یا رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک فقیر ہوں، ایک بے گھر انسان جسے سب نے ٹھکرا دیا، اور تو نے مجھے اتنا سب کچھ دیا۔ وہ دیر تک روتا رہا، شکر کے آنسو، حیرت کے آنسو، اللہ کی رحمت دیکھ کر آنسو۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ بلی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، یہ تیرے لیے تھا۔ ابراہیم نے بلی کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اے چھوٹی، اللہ نے تجھے میرے پاس بھیجا تھا، میں نے صرف تجھ پر رحم کیا، تجھے پانی پلایا اور اللہ نے مجھے یہ سب دے دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس کی رحمت۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، مگر اب میں کیا کروں؟ یہ سب مال کس کا ہے؟ شاید کسی کا ہے جو یہاں چھپا کر گیا تھا۔ وہ سوچتا رہا۔ پھر اس نے خط اٹھائے اور پڑھنے لگا۔ خط پرانی عربی میں لکھے تھے۔ ایک خط میں لکھا تھا، یہ مال میرا تھا، بادشاہ عزیز الدین کا۔ میں اپنی سلطنت سے بھاگ رہا تھا جب دشمنوں نے حملہ کیا۔ میں نے یہ خزانہ یہاں چھپا دیا، مگر میں کبھی واپس نہیں آ سکا۔ جو بھی یہ مال پائے، اگر وہ نیک انسان ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر وہ برا ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال ہوگا۔ خط پر تاریخ تھی تقریباً 200 سال پرانی۔ ابراہیم سمجھ گیا یہ مال اب کسی کا نہیں تھا، بادشاہ مر چکا تھا، اس کی اولاد بھی ختم ہو گئی ہوگی،
یہ اب وہ مال تھا جو اللہ نے اسے عطا کیا، مگر میں اس کا کیا کروں گا؟ اس نے سوچا، میں تو امیری چاہتا ہی نہیں، میں نے تو ہمیشہ اپنی غربت پر صبر کیا۔ پھر اسے خیال آیا، نیت، یا اللہ، اس نے کہا، اگر تو نے مجھے یہ دولت دی ہے تو میں اسے تیرے بندوں پر خرچ کروں گا، غریبوں کو کھلاؤں گا، یتیموں کو کپڑے دوں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، مسجدیں بنواؤں گا اور مدرسے کھلواؤں گا۔ میں یہ مال اپنی عیش و عشرت پر نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے استعمال کروں گا۔ ابراہیم نے پہلے کچھ سونے کے سکے لیے اور گفا سے باہر نکل آیا۔ وہ قریبی شہر گیا۔ شہر کا نام تھا مدینۃ الحکمت، حکمت کا شہر۔ وہاں اس نے پہلے اچھے کپڑے خریدے، مگر دکھاوے والے نہیں بلکہ صاف ستھرے اور سادہ۔ پھر ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور بلی کے لیے دودھ اور کھانا لایا۔ پھر اس نے شہر میں اعلان کروایا، جو بھی غریب ہے، بے سہارا ہے، بھوکا ہے، وہ فلاں جگہ آئے، اسے کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے اور مدد ملے گی۔ پہلے دن 10 لوگ آئے، ابراہیم نے سب کو کھانا کھلایا، کچھ روپے دیے۔ دوسرے دن 50 لوگ آئے، تیسرے دن 100۔ خبر پھیلنے لگی کہ شہر میں ایک نیک آدمی آیا ہے جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ ابراہیم نے ایک چھوٹا مدرسہ کھولا جہاں غریب بچوں کو مفت قرآن اور دین سکھائی جاتی تھی۔ اس نے ایک لنگر کھانا کھولا جہاں روز سینکڑوں لوگوں کو کھانا ملتا تھا۔ اس نے بیوہ عورتوں کے لیے ایک گھر بنوایا جہاں وہ عزت سے رہ سکے، اور سب سے خاص بات، وہ خود ہر کام میں شامل ہوتا۔ وہ خود لنگر میں کھانا پروستا، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور بیماروں کی تیمارداری کرتا۔ لوگ اسے شیخ ابراہیم رحیم کہنے لگے۔ رحم دل ابراہیم مہینے گزرتے گئے۔ ابراہیم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ایک عورت آئی، پرانے پھٹے کپڑوں میں، چہرے پر غمگینی اور آنکھوں میں شرم۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ جب ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا تو پہچان گیا، نادرہ۔ اس کی پرانی بیوی نادرہ نے بھی اسے پہچان لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ وہیں گر پڑی اور جھرو قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ میں نے آپ کو گھر سے نکالا، میں نے بے وفائی کی اور اللہ نے مجھے سزا دی۔ قاسم نے مجھے استعمال کیا اور پھینک دیا۔ میں برباد ہو گئی، سڑکوں پر آ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ ابراہیم خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ بدلے کی بھاونا، بس افسوس تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اٹھو۔ نادرہ کانپتے ہوئے اٹھی۔ ابراہیم نے ایک نوکر کو بلایا اور کہا، اس عورت کو بیواؤں کے گھر لے جاؤ، اسے کھانا دو، کپڑے دو اور عزت سے رکھو۔ نادرہ حیران رہ گئی۔ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں؟ میں نے بہت پہلے معاف کر دیا تھا، ابراہیم نے کہا۔ جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا اسی دن اللہ بدلہ لینے والا ہے، میں نہیں، اور اللہ نے شاید تجھے تیری غلطی کا احساس کرا دیا۔ اب تجھے نئی زندگی ملے گی۔ نادرہ روتی رہی، میں آپ کی حقدار نہیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے غیر حقدار ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں معاف نہ کرنے والا؟ نادرہ چلی گئی۔ ابراہیم نے اسے پھر کبھی اپنی بیوی کے طور پر نہیں رکھا۔ وہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے اس کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جیسے کسی بھی ضرورت مند کے لیے کرتا۔ کچھ ہفتے بعد ایک اور شخص آیا، بوڑھا، کمزور، بیمار۔ یہ قاسم تھا۔ اس کی دولت ختم ہو چکی تھی، اس کے خلاف جھوٹی گواہی ملی تھی، اس کا مال ضبط ہو گیا تھا اور اب وہ سڑکوں پر تھا۔ جب اس نے ابراہیم کو دیکھا تو شرم سے سر نہیں اٹھا سکا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، وہ بدبدایا۔ میں معافی کا حقدار نہیں۔ ابراہیم نے اسے بھی معاف کر دیا اور علاج کا انتظام کروایا۔ قاسم نے پوچھا، تم نے اتنی دولت کیسے پائی؟ ابراہیم نے پوری کہانی سنائی، بلی کے بارے میں، گفا کے بارے میں، خزانے کے بارے میں۔ پھر اس نے کہا، میں نے ایک چھوٹی سی بلی پر رحم کیا اور اللہ نے مجھے یہ سب دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان، جو اس کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ایک دن ابراہیم بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کیا آپ لوگ شیخ ابراہیم رحیم کو جانتے ہیں؟ ابراہیم قریب گیا۔ یہ شیخ حمزہ تھے، آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابراہیم نے پوچھا۔ شیخ حمزہ نے مڑ کر دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم، آخر مل گئے تم؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔
زبیر کی سازش کا پردہ فاش، سچائی کا سامنے آنا اور ابراہیم کو ڈھونڈنے کی کوششیں۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، شیخ حمزہ نے کہا۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں نکال دیا، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ ابراہیم مسکرایا۔ حضور، اللہ نے اس واقعے میں میرے لیے بھلائی رکھی تھی۔ اگر آپ مجھے نہیں نکالتے تو شاید میں کبھی صحرا میں نہیں جاتا، اور اگر میں صحرا میں نہیں جاتا تو بلی نہیں ملتی، اور اگر بلی نہیں ملتی تو یہ خزانہ نہیں ملتا۔ ہر مصیبت میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ شیخ حمزہ حیران رہ گئے۔ تم ناراض نہیں ہو؟ بالکل نہیں، ابراہیم نے کہا، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے کام دیا تھا جب مجھے کسی نے نہیں دیا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، بس وقت طور پر غلط فہمی ہوئی، مگر سچ سامنے آ گیا۔ دونوں گلے ملے اور خوب روئے۔ سالوں گزرے۔ ابراہیم بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں آ گئیں، مگر آنکھوں میں وہی نور رہا۔ وہ بلی جو اب بھی اس کے ساتھ تھی بھی بوڑھی ہو گئی تھی۔ ابراہیم اس کی بہت دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن اس نے شہر کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور انہیں نصیحت کی۔ اے لوگوں، میں ایک فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا اور بھروسہ رکھا۔ اللہ نے مجھے 2 بار آزمایا، پہلے تنگ دستی میں، پھر بے عزتی میں، مگر میں جانتا تھا کہ ہر آزمائش کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ پھر اس نے مجھے خزانہ دیا، مگر خزانہ کس وسیلے سے؟ ایک چھوٹی سی بلی کے وسیلے سے جس پر میں نے رحم کیا تھا۔ تو یاد رکھو، نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ ایک چھوٹی سی نیکی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور مصیبت سے کبھی مت گھبراؤ، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، لوگوں پر رحم کرو اور ہمیشہ شکر گزار رہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ لوگوں نے واہ واہ کی اور خوب دعائیں دیں۔ کچھ سال بعد ابراہیم بیمار پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنی وصیت لکھی۔ اس کی تمام دولت غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور تعلیم کے لیے وقف کر دی جائے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کی بلی کی دیکھ بھال کی جائے جب تک وہ زندہ رہے۔ آخری رات بلی اس کے پاس لیٹی تھی۔ ابراہیم نے اسے آخری بار سہلایا اور کہا، شکریہ اے چھوٹی، اللہ نے تجھے میرے پاس بھیجا تھا، تو میرے لیے رحمت بنی، اللہ تجھے جزا دے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آہستہ سے اپنے رب سے کہا، یا اللہ، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ لے کر نہیں جا رہا، سوائے تیرے فضل اور تیری رحمت کے امید کے میں نے جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا۔ اگر کوئی نیکی ہے تو وہ تیری عطا ہے، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ میری اپنی کمزوری ہے۔ یا رب، مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ان سب کو معاف کر دے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، نادرہ کو، قاسم کو، زبیر کو، اور ان سب کو اجر دے جنہوں نے مجھ پر رحم کیا، یونس کو، شیخ حمزہ کو، طارق کو، اور یا اللہ اس چھوٹی سی بلی کو جزا دے جو تیری بھیجی ہوئی رحمت بنی۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، چہرے پر سکون کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی روح اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ بلی اس کے سینے پر پڑی رہی، دبی آواز میں میاؤں کرتی رہی، جیسے اپنے ساتھی کو الوداع کہہ رہی ہو۔ اگلی صبح جب خبر پھیلی تو پورا شہر ماتم میں ڈوب گیا۔ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، وہ سب جنہیں ابراہیم نے کھلایا تھا، کپڑے دیے تھے، مدد کی تھی۔ غریب رو رہے تھے، ہمارا سہارا چلا گیا۔ یتیم رو رہے تھے، ہمارا باپ چلا گیا۔ بیوائیں رو رہی تھیں، ہمارا حمایتی چلا گیا۔ جنازے کی نماز میں اتنی بھیڑ تھی کہ میدان بھر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی بھیڑ کسی بادشاہ کے جنازے میں بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ابراہیم کو شہر کے باہر ایک اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ اس کی قبر کے پاس ایک بورڈ لگایا گیا جس پر لکھا تھا، یہاں دفن ہے شیخ ابراہیم رحیم، وہ بندہ جس نے صبر کیا، شکر کیا اور ایک چھوٹی سی بلی پر رحم کر کے اللہ کی رحمت پائی۔ اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ بلی جو اب بہت بوڑھی تھی قبر کے پاس آئی، 3 بار چکر لگایا، پھر اسی جگہ لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح جب لوگ آئے تو دیکھا کہ بلی بھی مر چکی تھی۔ اسے ابراہیم کی قبر کے پاس ہی دفنا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ، یہ بلی بھی وفادار تھی، ابراہیم کے جینا نہیں چاہتی تھی۔ وراثت جو صدیوں تک رہی۔
ابراہیم کے بعد اس کا بنایا ہوا لنگر خانہ، مدرسہ اور یتیم خانہ سب چلتے رہے۔ اس کی وقف کی ہوئی دولت سے صدیوں تک ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ شہر میں اس کی یاد میں ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا مسجد الرحمان، رحمت کی مسجد۔ مدرسے سے نکلے طالب علم دور دور تک پھیلے اور ابراہیم کی کہانی سناتے رہے۔ اس کی کہانی ایک مشہور حکایت بن گئی جو دادی نانی اپنے پوتے پوتیوں کو سناتی تھیں۔ ایک زمانہ تھا جب ایک فقیر تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اس کے پاس صبر تھا، ایمان تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بلی پر رحم کیا اور اللہ نے اسے بادشاہوں سے زیادہ دولت دی، مگر اس نے وہ دولت اپنے لیے نہیں رکھی بلکہ اللہ کے بندوں پر خرچ کی۔ کہانی کا سبق: اے سننے والے، یہ کہانی ختم ہوئی مگر اس کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک صبر کی عظمت زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، قربت آئے گی، بے عزتی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مگر اگر تم صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھول دے گا جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 2 نیکی کی طاقت: کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک غریب کو کھانا کھلانا، ایک جانور کو پانی پلانا، کسی کی مسکراہٹ کے لیے کوشش کرنا، یہ سب اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ ابراہیم نے ایک بلی کو بچایا اور اللہ نے اسے خزانہ دیا۔ 3 معافی کی بلندی: جس نے تم پر ظلم کیا ہو اسے معاف کرنا آسان نہیں ہے، مگر معاف کرنے سے تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے سب کو معاف کیا اور اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد رکھا۔ 4 اللہ کی حکمت: کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہر مصیبت میں کوئی بھلائی چھپی تھی۔ ابراہیم کو 2 بار نکالا گیا مگر اسی وجہ سے اسے خزانہ ملا۔ 5 دولت کی ذمہ داری: اگر اللہ تمہیں دولت دے اسے اپنی عیش و عشرت پر نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرو۔ اصلی خزانہ وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ 6 شکر کی اہمیت: چاہے تمہارے پاس کم ہو یا زیادہ، ہمیشہ شکر گزار رہو۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تھا مگر وہ شکر کرتا رہا اور اللہ نے اسے سب کچھ دیا۔ 7 بھروسے کی طاقت: اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہارا رزق، تمہاری موت، تمہاری زندگی کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر بھروسہ کرو اور بے فکر رہو۔ آخری التجا: اگر تم یہاں تک پہنچے ہو تو دل سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں ابراہیم جیسا صبر دے، اس کی جیسی رحم دلی دے اور اس جیسا تجھ پر بھروسہ دے۔ ہمیں چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور جو لوگ ہمارے ساتھ برا کریں انہیں معاف کرنے کی ہمت دے۔ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور ہماری نعمتوں کو تیرے شکر کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور قیامت تک ان کی راہ پر چلنے والوں پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی نوٹ: یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غربت کوئی لعنت نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ دولت کوئی نشانی نہیں اللہ کی محبت کی۔ مصیبت کبھی کبھی چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ صبر دنیا اور آخرت دونوں کی کنجی ہے۔ رحم سب سے بڑی عبادت ہے، معافی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ابراہیم کی طرح سچا بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کہانی سماپت۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے پیارے نبی پر درود بھیجنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔